ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں جانیں قربان کرنے والوں کو شہید ہونے کا تاج عطا فرمایا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کچھ اور خوش نصیب ہیں جن کو شہادت کی نعمت سے نوازا ہے. مثلاً امام نسائی سنن نسائی میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ڈوب کر مر جائے، جل کر مر جائے، جس پر دیوار گرے اور وہ مر جائے، پیٹ کے درد سے مر جائے، طاعون کی بیماری سے مر جائے، یا کوئی عورت جو درد ذیل میں ہے اور بچہ جنتے میں فوت ہو جائے، ان تمام لوگوں کو شہید قرار دیا گیا ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی زندگی میں ان کو شہید فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث متفق علیہ ہے. ایک واقعہ ہے مکہ شریف کا اور ایک واقعہ مدینہ منورہ کا. مکہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سبیر پر تشریف لے گئے، فتحرکا، اور وہ ہلا، اتنا ہلا کہ اس کے جو پتھر پڑے ہوئے تھے اوپر وہ نیچے گرے، اور آپ نے کوئی سبیر سے فرمایا اسکن، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے اوپر ایک نبی اللہ کھڑے ہیں، ایک شہید، ایک صدیق ہے اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں ایک پہاڑ تھا جس کا نام ہے احد، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد وہ پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتے ہیں. اور جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پہاڑ پر تشریف لے فرجفا، وہ ہلنے لگا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے اوپر نبی اللہ کھڑے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں. ان دو حدیثوں میں شہیدان کا جو بیان ہے، ایک ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اب یہ جو لوگ ہیں یہ میدان جہاد میں جا کر شہید نہیں ہوئے، ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جو مظلومانہ قتل کر دیے جائے وہ بھی شہید ہوتے ہیں. جناب امیر المومنین فاروق اعظم جو مراد مصطفیٰ علیہ السلام کہلاتے ہیں، انہیں فجر کی نماز میں جاتے ہوئے ابو لولو مجوسی نے شہید کر دیا تھا.
حملہ کیا، قتل کیا، وہی شہید قرار دیے گئے۔ آپ کی شہادت سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا تاج عطا فرمایا۔ اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ذو النورین کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ نبی محترم علیہ السلام کی دو شہزادیوں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی شادی باری باری ہوئی ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 یا 100 بیٹیاں ہوتی، سب کی شادی ایک ایک کر کے میں عثمان غنی سے کر دیتا۔ تو ان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کوئی صبیر پر تھے اور احد پر تھے تو آپ نے فرمایا یہ بھی شہید ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو مظلومانہ قتل کر دیے جائیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پیارے آقا اور مولا علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان بنی ھذا، یہ میرا بیٹا، یقتل بارض یقال لها کربلا، میرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا جو کوئی تم میں سے وہاں موجود فلینصرو، تو میرے بیٹے کی ضرور مدد کرے۔ اسے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، جلد نمبر 4 جزء نمبر 8 میں لکھا گیا ہے۔ اور راوی ہیں انس بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمانہ شہید کیے گئے ہیں۔ کچھ وہ شہید ہوتے ہیں جو نفس کے شہید ہوتے ہیں، کوئی ایسے شہید ہوتے ہیں جو سچ بات کہتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کچھ ججز ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کا کلمہ کہتے ہیں، زبان سے جہاد کرتے ہیں، وہ بھی شہید کہلائے جاتے ہیں، کچھ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں وہ بھی شہید کہلائے جاتے ہیں، کچھ مال خرچ کر کے شہادت کا جام پیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ نعمت دی ہے کہ وہ زبان کے ذریعے، وہ مال کے ذریعے، وہ نفس کے ذریعے، وہ قلم کے ذریعے جہاد کریں، تو اللہ پاک ان کی شہادت کو، ان کی موت کو بھی شہادت کی موت ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان لوگوں کو نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت قبلہ امیر علم لدنی حضرت قبلہ حاجی موصول نگین رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کافر کا فلسفہ اور ہے، مسلمان کا فلسفہ اور ہے۔ کافر کا فلسفہ یہ ہے تخت یا تختہ، مر گئے تو جہنمی، اگر نہ مرے حکومت مل گئی تو حکومت کریں گے۔ لیکن مومن کا فلسفہ فرماتے تھے مومن کی شان یہ ہے اگر نہ ملے تو روزہ، مل جائے تو عید، مارے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ مومن ہر لحاظ سے کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ طیبہ کے وسیلہ سے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ نعمت شہادت نصیب فرمائی ہے۔ اور شہید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان قربان کرنا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو مسلمان حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اتنا رحیم و کریم ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے، ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے یا اسلام کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں مر جاتا ہے کسی وبا سے، وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی میدان جہاد میں زخمی ہو جاتا ہے اور اس موقع پر تو شہید نہیں ہوتا لیکن بعد میں وہ مر جاتا، اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اسلام نے کلمہ پڑھنے والوں کو بہت نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس دنیا میں حق کے بول بالے کے لیے انبیاء کو بھیجا اور ان گنت لوگوں نے ان گنت انبیاء کو شہید کر دیا، اس لیے کہ وہ حق بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی حق بات فرمایا کرتے تھے اور حق بات کی خاطر انہوں نے جان قربان کی۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے کس شان کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی کہ بچپن سے ہی ایسا کمال نور ان کو عطا فرمایا کہ سچائی کی طرف ان کی پرواز تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کان میں اذان فرمائی، آپ نے خود ان کو گٹی عطا فرمائی اور اپنا لعاب دین شریف ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور اپنی زبان ان کو چوسنے کے لیے دیتے تھے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم ان کو اپنی پشت پر سوار فرما لیتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی دہن مبارک میں رسی رکھی ہوئی ہے اور پشت پر امام حسین تشریف رکھتے ہیں، جلوہ فروز ہیں، تو فرمایا سبحان اللہ، کیا شان والا
کیا شان والی سواری ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی پشت پر کتنا پیارا سوار بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سواری بھی خوبصورت ہے، سوار بھی خوبصورت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے دنیا میں بتا دیا۔ ابھی امام حسین اور امام حسن چھوٹے چھوٹے تھے، شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ جب حضرت امام حسین اور امام حسن ابھی گود میں تھے تو تبھی سے حضرت امام حسین کی شہادت کا اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا تھا۔ کبھی بارش کا فرشتہ آ رہا ہے، کبھی جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ وہی جلی کے ذریعے پیغام دیا جا رہا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب اس شہادت کے مرتبہ پر پہنچنے کے لیے ان کی تربیت کی ضرورت تھی، اور پھر خاندان نبوت میں، اور پھر آپ کے نواسے ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود گٹی عطا فرمائی ہو اور اپن لعاب دنشی ان کے منہ میں ڈالا ہو، تو کیسی شان کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہوگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے مولا دونوں شہزادوں کے بارے میں اللہم انی احبہما، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کی جناب میں حضور پاک فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فیبہما، مولا کریم تو بھی اس سے محبت فرما، وحیبہ میں یحبہما، اور اے مولا کریم جو میرا امتی ان سے محبت کرے، اے میرے پیارے اللہ اس میرے پیاری امتی سے محبت فرمانا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو سنا، اور حضور علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ جل جلالہ کا میں دونوں سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت فرما۔ تو اللہ پاک کو ریسپانس دیا ہوگا، کچھ جواب تو دیا ہوگا نا۔ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو آپ مجھ سے کہتے ہیں میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، ریسپانس ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شان نے کیا ریسپانس دیا؟ یہ ریسپانس جامع ترمذی میں ملتا ہے، ابن ماجہ میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے پیارے صحابی جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں اما جی حضور اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں نبی محترم علیہ السلام کی جناب میں جا کے تمہاری اور اپنی بخشش کی دعا کرتا ہوں، دعا کے لیے عرض کرتا ہوں۔ تو جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کی جناب میں آیا، اماں جی سے اجازت لی، اماں جی نے کہا جلدی جاؤ۔ آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نماز مغرب میں مصروف تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ نے ارشادات نورانیہ سے ہمیں نوازنا شروع فرمایا، بڑے کمال ارشادات فرما رہے تھے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا فرمائی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد سمن فتلا فتبیتہ، آپ اٹھے اور اپنے آستان اقدس کی طرف جانے لگے، فتبیتہ میں بھی پیچھے چل دیا، فسمع صوتی، آپ نے میرے چلنے کی آواز کو سنا، اور آپ رخ زیب مبارک موڑا من انتا من ھذا، کون ہو تم، یہ کون ہے؟ فرماتے میں نے عرض کیا کہ میں تو جب سے بولا نہیں تو میں چپ ہی رہتا ہوں۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں انت حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ اس پر میں نے نعم کہا ہاں حضور میں حذیفہ ہوں۔ پھر ما حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے؟ اب حاجت یہ تھی گھر سے چلے تھے کہ اپنی اور اپنی اماں جی حضور کی بخشش کی دعا کرائیں گے، تو جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض نہ کیا کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ جب آپ نے پوچھا اے حذیفہ تجھے کیا حاجت ہے، فرمایا خاموش رہا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخش۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان ھذا ملک، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے۔ فرماتے مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آپ کو نظر آتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے ام المومنین یہ جبرائیل علیہ السلام ہے تمہیں سلام عرض کر رہے ہیں۔ عرض کیا حضور میرا بھی ان کو سلام فرما دیجئے، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا حضور شان ہے آپ کی، مجھے تو نظر نہیں آ رہا آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور مجھے تو نظر نہیں آ رہے، فرمایا یہ فرشتہ ہے۔ اسے اللہ کی جناب میں عرض کیا یا اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کیا کرو گے دنیا میں جا کے؟ عرض کیا مولا تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جا کے سلام پڑھوں گا۔ واہ واہ، آسمان سے فرشتہ سلام پڑھنے ہے تو فرشتہ فرشتہ ہی رہتا ہے، کیا شان ہے فرشتے کی۔ اور پھر اللہ پاک کی ذات پاک نے فرمایا فرشتے اپنا سلام کہنا میرا کلام کہنا۔
اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ ایک بات یہ جا کر میری فرما دینا کہ ہم نے آپ کی شہزادی خاتون جنت سید النساء بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو جنت کی بیویوں کے سردار بنا دیا، اور آپ کے بیٹے نواسے حضرت حسن اور حسین ان دونوں کو ہم نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ وہ جو آپ نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام ہم یہ محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں شہزادوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے الحسن والحسین سید شباب الجنہ، آقا کریم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے شہزادے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، غور کریں، ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو جناب حضرت امام حسین تقریباً 6.5 سال کے تھے، اور امام حسن ان سے 1 سال 10 ماہ بڑے ہیں، اور یہ بچپنے کا عالم ہے، اور بچپنے کے عالم میں ان کو جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا جا رہا ہے۔ اب جو نیک اعمال کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک اے محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے میری طرف سے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ قرآن پاک کی یاد بتاتی ہے جو صاحب ایمان ہو اور اچھے اعمال کرنے والا ہو وہ جنتی ہوتا ہے۔ اب جو جنتیوں کا سردار ہوگا اس کے اعمال کیسے ہوں گے؟ یقیناً اس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ دنیا کا کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ خبر جو ہے یہ کب دی گئی؟ جب کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ایک 3-4 سال کے ہیں، ایک 5-6 سال کے ہیں، چھوٹی سی عمر میں وحی جلی کے ذریعے فرمایا گیا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ اور نبی اللہ علیہ السلام کی ذات سبحان اللہ، ان کی اللہ کا علم جو ہے کہاں تک ہے انسان کی عقل اندازہ نہیں کر سکتی، اور نگاہ نبوت کہاں تک ہے کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ کہاں 56 سال کی عمر ہونی ہے، کہاں انہوں نے شہید ہونا ہے، اور کہاں 4 سال کی عمر ہے۔ یہ 54 ایئرز جو ہیں 54-52 سال کی زندگی میں کیا کیا انہوں نے اعمال کرنے ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں ہیں، سب نبی اللہ علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں۔ بچپنے کے عالم میں ہی فرما دیا گیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس ثابت ہوتا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں اور علم رب ذوالجلال والی کلام میں یہ پاکیزہ، طیب، طاہر اور ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کی زندگیاں قابل نمونہ ہیں۔ جناب امام حسن اور امام حسین بڑی پاکیزہ زندگی کے عامل ہیں۔ انہوں نے 25 حج کیے تھے پیدل، اللہ اکبر، اور اتنے سخی، اتنے سخی کہ جب کوئی ان کے یہاں مانگنے کے لیے آتا تھا تو عرض کرتے تھے سائلین کہ حضور اللہ کے لیے کچھ عطا فرمائیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور سائل کہتا تھا حضور میں اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں، تو فرماتے تیرے مانگنے پر نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جس کے نام پر تو مانگ رہا ہے اس کے لیے تو جان بھی تھوڑی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، کچھ دیر کے لیے اس کو رکنا پڑا، آپ نے ٹھہر جاؤ ابھی میں تجھے دیتا ہوں۔ تو ایک خادم آیا، اس نے 50,000 درہم جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیے، تو امام حسین نے اس سے معذرت کی کہ میرے پیارے بھائی تجھے دیر ہو گئی ہے، یہ سارے کے سارے تو ہی لے جا۔ اندازہ فرمائیں وہ کیسا مالی جانی اثار اور قربانیاں کرنے والی شخصیات ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جب کہ ابھی گود میں تھے تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور فرشتوں کے ذریعے امت کو سنا دیا یہ میرا بیٹا طف کے میدان میں شہید کیا جائے گا، کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، نینوا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، نہر فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا۔ تمام جو پوائنٹس تھے وہ بتا دیے، اور پھر یہ بھی بتا دیا ایک آپ نے دیکھا فرمایا ایک ابلغ کتا میری اہل بیت کے خون میں منہ مارا ہے، اور وہ ابلغ کتا وہ تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ کیسی وہ شہادت ہے کہ جس کا ذکر کئی سال پہلے ہو گیا ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرمانا چاہتے دعا بھی فرما سکتے تھے، کیوں؟ آپ خود فرماتے لا یرد القدر الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا ہو جائے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نبی علیہ السلام کے
علم نبوت میں یہ بات تھی، ایک وقت آئے گا جب اسلام کو خون حسین کی ضرورت ہوگی، تو آپ نے صبر کی دعا کی ہے اور شہادت کے ٹلنے کی دعا نہیں کی ہے، کیونکہ شہادت خود ایک بہت بڑا منصب ہے، اور اتنا بڑا منصب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 100 دفعہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ان معاملہ اس انداز سے بات ہوئی ہے جیسے عام دنیا کا نظام ہے کہ شہید قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ آرام کر رہا ہے، اور جب آدمی جیسے زارہ زندگی میں ہوتا ہے کام کاج کرتا ہے، تو یہ معنی مراد تھے، وگرنہ شہید تو شہید ہونے کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے 100 دفعہ میں شہید ہوں تو پھر بھی میں شہادت کی تمنا رکھوں گا۔ اور پیارے نبی کریم فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، جب جنت میں شہید کو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، اس کو پوچھا جائے گا اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، کیا تو ان نعمتوں سے خوش ہے؟ تو اللہ سے عرض کرے مولا اگر تو ایک دفعہ مجھے پھر دنیا بھیج دے میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنت کی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں، بڑی عظیم نعمتیں، لیکن شہید جو ہے وہ شہادت کو ان نعمتوں سے زیادہ اہم سمجھتا ہے کہ میری جان اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ حضرت خواجہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا شہید کو تکلیف نہیں ہوتی جب اس کو گولی لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، نیزہ لگتا ہے، تیر لگتا ہے، کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمانے لگے کہ جب یوسف علیہ السلام پر لوگوں نے تان کیا، عورتوں نے تان کے بی بی زلیخا پر، تو بی بی زلیخا انہوں نے ساری عورتوں کو بلا لیا، فرمایا تم ذرا حسن یوسف کا ذرا نظارہ تو دیکھنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ کیسی شان والے ہیں، اور ان کو ایک سیب دے دیا، کو پھل دے دیا، ایک چھری دے دی کہ جب تم یوسف علیہ السلام کا دیدار کرو تو ساتھ ہی تم سیب بھی پھل بھی کاٹنا۔ تو جب یوسف علیہ السلام آئے انہوں نے چھریاں پھل پر پھیری تو چھری کی وجہ ہاتھ کٹ گئے، اللہ تعالیٰ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر نہ ہوئی۔ تو جناب حضرت خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ جو حسن یوسف میں گم ہوتا ہے اس کو ہاتھ کے کٹنے کی خبر نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے جلوے گم ہوتے ہیں اس کو اپنی جان کی خبر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ شہید جب شہید ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ اللہ کے جلوے میں گم ہوتا ہے اور بار بار شہید ہونے کی وہ تمنا رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کتنی کمال شخصیت ہے، کتنا ان کا درجہ اور مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کیسی شان سے تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے وہ کھجوریں جو صدقہ کی کھجوریں تھیں، ڈھیر لگا ہوا تھا، اس میں سے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی ڈال کے کھجور ان کے منہ سے نکال دی، فرمایا بیٹا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ غربا اور مساکین کا حق ہے۔ تو آپ نے صدقے کی کھجور بھی نہیں ان کو کھانے دی، اور لعاب دہن شریف سے ان کے دل کو منور فرماتے رہے۔ وہ لعاب دہن شریف جب پانی میں جاتا ہے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جب خالی کنویں میں جاتا ہے کنواں بھر جاتا ہے، جب پھوڑے والے جسم کو لگتا ہے جسم نور کی طرح چمکنے لگتا ہے، اور جب جناب جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیا اور آٹے میں جاتا ہے 1500 بندے کھا جاتے ہیں، نہ ہنڈیا ختم ہوتی نہ آٹا ختم ہوتا ہے۔ وہی لعاب دہن شریف جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دہن میں جاتا ہے خواب میں، تو ان کی آواز 70,000 بندوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنے اہم نکات بیان کرتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور جن کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف ان کے دہن میں ڈالا ہے، ان کی شان کیا ہوگی، اور اس لعاب دہن کے نور سے کتنا دل چمکا ہوگا۔ اور ہر میدان میں کہیں بھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہیں ناحق کسی بات کی حمایت کی ہو۔ آپ فرمایا کرتے ہیں میری جان حق کے لیے ہے، جان جائے تو جائے، لیکن میں اسلام کی حمایت اور حق کی حمایت نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بشارتیں اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں دعائیں اور ان کی محبتیں، اور پھر آپ کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے جو تربیت فرمائی، اور پھر ان کی وصال کے بعد جناب علی کرم اللہ وجہ نے کس شان کے ساتھ تربیت فرمائی، جو مدینۃ العلم کے دروازہ ہیں اور علم کے خزانے اڈیلے، جرأت و بہادری کی نور ان کے اندر داخل کر دیا، اور ان کو اتنا بہادر بنا دیا
کہ باطل قوتوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک اس نواسے نے شہادت کے منصب کو بلندی عطا فرمائی۔ عجب ساد اور رنگی داستان حرم، عجب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین۔ یعنی داستان حرم کیسی شان والی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پر سونٹ قربان کیے گئے، اور امام حسین اپنے 72 احباب کے ساتھ جام شہادت پیتے ہیں۔ اور وہ جام شہادت جو تھا وہ اسلام کے لیے تھا، اسلام کی عظمت کے لیے تھا، دین کے لیے تھا۔ اگر ان کا مشن صحیح نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ جب میرے بیٹے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا فَلْيَنْصُرْهُ، تو ضرور ان کی مدد کرنا کبھی نہ فرمایا جاتا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات، پوری انسانی سے زیادہ قرآن پاک کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا مشن غلط ہوتا تو آپ کبھی بھی نہ فرماتے اے صحابہ جو کوئی تم میں میدان کربلا میں ہو تو میرے پیارے بیٹے امام حسین کی مدد کرے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک اور حدیث شریف کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مشن جو تھا وہ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا مشن تھا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اور نبی اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں ہوں فَلْيَنْصُرْهُ، تو ان کی مدد کرنا۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک یہ شہادت پیش کر رہا ہے، اور خود نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اس بات کی واضح شہادت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی حق کے لیے تھی اور باطل سے ٹکرا گئے تھے، اور باطل ایسا ختم ہوا کہ رہتی دنیا تک امام حسین کا نام سورج کی تابندہ روشن رہے گا اور باطل قوتوں کا نام مٹ جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کی پاسداری میں کتنی قربانیاں کی ہیں۔ کون ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے؟ کون ہے جو اپنے شہزادوں کو، جوانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو؟ اپنے سامنے قربان ہوتا دیکھتے ہیں، اور جب بچے قربان ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر شہادت پر یہ فرماتے ہیں کہ میں اور ہم سبھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے سب نے اللہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجد کریم کی ذات پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کے طفیل امام حسین رضی اللہ عنہ کی جرأت عطا فرمائی تھی کہ آپ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکتے تھے، اور آپ نے اپنے شہزادوں کو بھی ایسی تربیت فرمائی، اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پیش کی جانے قربان کر کے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا کہ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ جو زندگی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بارڈر پر جا کے لڑے تو پھر شہید ہوتا ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مظلومانہ طور پر جو قتل کیا وہ بھی شہید ہوتا ہے، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں اور بلوائیوں نے ان کے آستانے کو گھیرے میں ڈال دیا اور ان کو شہید، وہی مظلومانہ شہادت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگیوں میں ہی آپ نے اعلان فرما دی شہیدان، یہ دونوں شہید ہیں، اور اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی وہاں ہو تو امام حسین کی مدد کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیلولہ کر رہا تھا، دوپہر کے ٹائم آرام کر رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل ہے۔ میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے کربلا میں شہید ہونے والے شہزادوں کا خون ہی کس میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پریشان ہیں اور گرد جو ہے وہ فیض لے رہی ہے اپنے چہرے، آپ کے چہرے مبارک سے، کتنی خوش نصیب وہ مٹی کے ذرات تھے جو آپ کے چہرے کو لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا سرکار حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا آج میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ سے محبت کرو اور میری اہل بیت سے محبت کرو۔ فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں،
اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ اور یاد رکھیں جب کشتیاں اور بحری جہاز سمندر میں ہوتے ہیں وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے وضاحت کر دی کہ جو یہ چاہتا ہے کنارے پر پہنچے، منزل مقصود پر جائے، وہ اہل بیت سے محبت کرے، ان کی کشتی میں بیٹھ جائے، اور جو کنارے لگنا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام سے محبت کرے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رسول پاک کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور آپ نے ان کو ہدایت کے ستارے فرمایا، ان کو کشتی نوح کی طرح فرمایا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پاک نے اپنے خصوصی اختیار سے اور ان احادیث کے راوی عشرہ مبشرہ ہیں، سعد بن وقاص راوی ہیں، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے امہات المومنین کی شان میں سورۃ الاحزاب کی 22ویں پارے کی 32 نمبر آیت نازل فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جو اہل بیت میں شامل ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی چادر مبارک میں جناب علی کو لیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لیا، حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما کو لیا، ان سب کو چادر میں رکھ کے اللہ سے کہتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میری اہل بیت یہ ہے، یعنی ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اور مسلمانوں یاد رکھو بیوی تو پہلے ہی اہل بیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں، یہ ازواج مطہرات کے بارے میں آتی ہے، جس میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر والیو تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، کیوں کہ تم بے مثال نبی کی ازواج ہو۔ اور ان کو فرمایا کہ تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی اور ہر برائی دور رکھنا چاہتا ہے، کر دینا چاہتا ہے، اور خوب پاک صاف فرمانا چاہتا ہے۔ تو یہ آیت جب ان کے حق میں اتری تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اولاد کسی زوجہ پاک سے نہیں ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور ان سے پھر 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے، ان سے پھر جناب حضرت سیدہ زینب نمبر 1، سیدہ رقیہ نمبر 2، سیدہ ام کلثوم نمبر 3، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا 4 بیٹیاں تھیں، اور 3 بیٹیوں کو اولاد نہیں چلی۔ حضرت سیدہ رقیہ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور حضرت امامہ جو حضرت بی بی زینب کی بیٹی تھیں وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد حضرت علی کی زوجیت میں آئیں، اور ان سے یحییٰ پیدا ہوئے، ان کی نسل بھی نہیں آگے چلی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی امام حسن اور امام حسین سے، یہ ان سے آپ کی اولاد چلی ہے، اور ان کو آپ نے خصوصی طور پر اپنی اہل بیت میں شامل کیا، اور حضور نے شامل کیا، ہم تو پہلے ہی ماننے والے۔ آقا کریم جو فرماتے ہیں وہ غیب کی باتیں بتائیں تب مانتے ہیں، سامنے کی باتیں بتائیں تب مانتے ہیں، پیچھے کی باتیں بتائیں تب مانتے ہیں، آسمان سے پرے کی باتیں بتائیں تب مانتے ہیں، زمین کے اندر کی بتائیں باتیں تب مانتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کی، جنت کی، دوزخ کی باتیں بتائیں وہ ساری مانتے ہیں۔ تو جب آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، تو پھر وہ کیوں نہ مانے؟ یہ شہزادے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان سب کو آپ نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اور سعد بن وقاص فرماتے کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالغے کا وقت تھا تو دعا علی، آپ نے جناب علی کو پکارا، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پکارا، امام حسن حسین کو پکارا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ قل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہاں ابنا، نساء، انفس 3 الفاظ ہیں۔ ابنا بیٹے کو کہتے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ امام حسن حسین سے چلی ہے، اس لیے ان کو بیٹوں کی جگہ شامل کر لیا، اپنے بیٹے نہیں تھے۔ اور آپ کی باقی بیٹیوں کی اولاد بھی اس وقت نہیں تھی، وہ وصال کر، بیٹی بھی وصال کر چکی تھی، اس لیے ان کو شامل کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی جگہ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو لیا۔ لفظ نساء کا ہے، نساء بیٹی پر بھی آتا ہے، نساء بیوی پر بھی آتا ہے، نساء والدہ پر بھی آتا ہے، عورت پر نساء کا لفظ آتا ہے۔ اگر خصوصی طور پر زوجہ کا لفظ ہوتا پھر بیویاں آتی، چونکہ اللہ پاک کی ذات پاک نے فرمایا نساءنا و نساءکم، ان کو فرما دیجئے، تو آپ نے اپنی بیویوں کی جگہ بھی فاطمہ کو لائے، کیونکہ بیٹی سے بہت محبت تھی اور اس میدان میں محبت والوں کو شامل کرنا تھا۔
تو جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چلے آئے، جناب علی کو بھی لے آئے، اور بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات کے وہ سائے میں وہ آگے وہاں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کتنا انعام دیا۔ وہ 5 افراد جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ، بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ 5 وہاں تھے۔ تو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے سعد بن وقاص نے ان کو گنا، اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ نے ان کو چادر مبارک میں رکھ کے آپ کا فرمان سنا دیا اور بتا دیا ہم وہ ہیں جو سب سے پیار کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے ہیں، ہم وہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے حب کا شیء یوم یسم، فرمایا جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے گی تو پھر محبت والے کے بارے میں کان بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، نہ عیب سنا جاتا ہے نہ عیب نظر آتا ہے۔ ہمارے آقا اور مولا تو ویسے ہی عیب سے پاک ہیں، جیسے حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یاد رکھنا حق کا ساتھ دو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورت توبہ کے اندر یہ 119 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کے امام ہے صدیق اکبر، سچوں کے امام ہے فاروق اعظم، سچوں کے امام ہے عثمان غنی، سچوں کے امام ہے جناب علی رضی اللہ عنہم، اور سچوں کے امام ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، سچائی کے لیے جانیں قربان کی ہیں، اور ان کا پورا سلسلہ سچائی کی بنیاد پر ہے اور سچائی کا چرچا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے امام حسین کو کیا شان دی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نماز میں موجود ہیں اور سجدے میں گئے ہوئے ہیں، اور آپ کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا لیکن امام حسین کو ان پشت سے نہیں اتارا، اور پھر یہ بتا دیا کہ نواسوں سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ ہر دنیا اپنے نواسوں سے پیار کرتی ہے، لیکن سرکار دو عالم کا پیار دیکھو کیسا ہے۔ اللہ پاک سے بھی عرض کرتے مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار فرما۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہر نانا جی اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی تو نواسے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ وہ نواسے ہیں جنہوں نے اسلام کی عمارت کو اپنے خون سے مضبوط کر کے دنیا کے سامنے قیامت تک اسلام کا نقشہ خوبصورت انداز میں حق و صداقت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بھی ان سے محبت فرمائی، اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے میری اس امتی سے محبت فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے لیے بخشش کے ذرائع بنائے ہیں۔ اور میرے دوستوں، پیارے بزرگوں، یاد رکھو مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال اور جان کے ذریعے، اور یاد رکھنا قلم کے ذریعے اور پیسے کے ذریعے اللہ کی راہ میں جانے قربان کے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک شہادت کے جام سے ہم مسلمانوں کو سرفراز رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔